أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج کا موضوع سخن ہے ایمان اور دور جدید، یعنی دا ماڈرن ڈے اینڈ فیتھ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں، اس جدید دور میں ایمان کی، فیتھ کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا سگنیفیکنس ہے. دا سگنیفیکنس آف فیتھ ان ماڈرن ایج اور ماڈرن ڈے. عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. عزیزان گرامی، اندھیرے کو ہم لغوی معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اور ایز اے فگر آف اسپیچ، ایک تشبیہ، ایک انالوجی کے طور پہ بھی اس کو لے سکتے ہیں. ظلمت، اندھیرا، ڈارکنس. جیسے روشنی ریپرزینٹ کرتی ہے علم کو، اسی طرح اندھیرا ریپرزینٹ کرتا ہے جہل کو، جہالت کو، لا علمی کو. جیسے تاریکی میں ہونا، اندھیرے میں ہونا. اسی طرح عزیزان گرامی، روشنی اگر ریپرزینٹ کرتی ہے بینائی کو، سائٹ کو، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کو نہ دیکھ پانا یا اس کے بارے میں علم نہ ہونا، لا علمی، اس کو تاریکی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. اسی طرح امید یا زندگی کی اچھائیوں کو بھی نور سے، روشنی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. اور تاریکی، جیسے ہم کہتے ہیں گہرے بادل چھا گئے، تاریکی کے بادل چھا گئے. اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت قول بھی ہے کہ جب اندھیرے بہت زیادہ سخت ہو جائیں تو گھبراؤ مت، کیونکہ اسی وقت ستارے سب سے زیادہ چمکتے ہیں. یعنی روشنی کی سب سے زیادہ امید بھی اسی وقت ہے. تو تاریکی سے تکالیف کو بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ظلمت سے، اندھیرے سے. روشنی کی کرن جس طرح مثال دی جاتی ہے، ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. تو جہاں بھی ہم روشنی کی بات کرتے ہیں وہاں امید کی بات ہوتی ہے، اور جہاں تاریکی کی بات ہوتی ہے وہاں مایوسی کی بات ہوتی ہے. عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایک عام سوچ ہے، کہ آج کے دور میں جب کہ مٹیریلزم کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، دولت کے حصول کا دور ہے، اکنامک امپاورمنٹ کا دور ہے، اور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن، جیسے کہا جاتا ہے نالج از پاور، انفارمیشن از پاور. زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس علم، دنیاوی علم ہو، دولت ہو، تو وہ کامیاب ترین ہے. اس دور میں آخر ایمان اور فیتھ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ جوں انسان معاشی طور پہ ترقی کرتا جا رہا ہے، فائنینشلی، اکنامکلی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، نہ صرف قومیں بلکہ ذاتی طور پہ انسان، تو جو اس کا ذاتی اور اجتماعی
ترقی کا سفر ہے مادیت کی فیلڈ میں، اس شعبے میں، وہ اس کو آہستہ آہستہ روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ گراوٹ کی طرف، پستی کی طرف لے جاتا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب دولت کو الہ بنا لیا جائے یا آبجیکٹ آف یور افیکشن دولت ہے، تو پھر صحیح غلط کی تمیز نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو دنیاوی علم ہے، اگر اس کا حصول کا مقصد ہی دولت کا حصول ہے، اٹس مینس ٹو این اینڈ، تو پھر اس کیس میں بھی الہ دولت ہے یا الہ دنیا میں اپنی حیثیت کو بلند کرنا، مضبوط کرنا، اور اتنا ہی زیادہ اخلاقی، روحانی، نفسیاتی طور پہ انسان اندھیرے میں جاتا جا رہا ہے، کیونکہ جو اس کی اخلاقی اقدار ہیں، جو روحانی بالیدگی ہے، اس کو اس نے اپنا منتہائی مقصد نہیں بنایا، بلکہ ظاہری دنیا کے جو عیش و آرام ہیں ان کو حصول کرنے کے لیے جو دولت کی تگ و دو ہے، وہی اس کا آبجیکٹو بن گیا۔ جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ جو جسم ہے اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو اس کی آسائش، اس کی آرائش کا اتنا فکر نہ کرو، بلکہ اس روح کی بالیدگی، اس روح کی افزائش کی پرواہ کرو جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر مولا کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے جو ہمیں عملی طور پہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے روح کی غذا، تو مولا نے کہا خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے اور دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے۔ اب دیکھیے، اگر خود کھانے کی بات کریں گے تو یہ اکنامک گین ہے فار سیلف، اور اگر دوسروں کو کھلانا ہے تو یہ تو آپ اپنی دولت کو ایک طرح سے ضائع کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اس دنیاوی ٹرمینالوجی میں یا ورلڈلی ٹرمینالوجی میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیتھ ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے، وہ دنیاوی انٹرسٹ سے کانفلکٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی جو اسپرچول گروتھ ہے، جو انسان کی روحانی بالیدگی ہے، وہ کس قدر ضروری ہے، کس قدر ناگزیر ہے اس کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں جب ٹیکنالوجی ہے، جب کمیونیکیشن کے اتنے وسائل ہیں، تب انسان دوسرے انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، ایک زمانہ تھا کہ انسان کو جنگلی جانوروں سے ڈر تھا، جب وہ غاروں میں رہتا تھا، جب اس کے پاس اتنی سہولتیں نہیں تھیں، اس وقت ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ کے اس طرح کے ایشوز نہیں تھے جو آج کل کے دور میں، اس لیے کہ جو انسان کی روح کی طلب ہے وہ کہیں زیادہ، بہت زیادہ ضروری ہے اس کی جسمانی طلب سے، کیونکہ اگر روح کو گزند پہنچے اور روح طاقتور نہ ہو اور روح جو ہے وہ سرشار نہ ہو، تو پھر انسان کا جسم جو ہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، صحت مند ہو، وہ زیادہ دیر تک اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ روح وہ چیز ہے کہ جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ روح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، قرآن میں کہا نفخت فیہ من روحی، جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو اے فرشتوں فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جانا۔ تو یہ پروردگار کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائی، سمپل سی مثال ہے کہ بالکل صحت مند جسم ہے، بالکل ہیلدی جسم ہے، آرگنز ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دم روح نکل گئی جسم سے، ان آئیڈینٹیفائڈ کاز آف ڈیتھ ہے، اور انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر روح طاقتور ہے، جو انسان کی قوت ارادی میں مددگار ہوتی ہے، جو انسان کو امید دلاتی ہے، جو انسان کی ایک فطری اچھائی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ احسن تقویم، بہترین فطرت پہ انسان کو خلق کیا، جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ انسان کی روحانی نشو و نما ہے۔ تو جب ہم اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 256، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ اب جب ہم نور کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا نور ریپرزینٹ کرتا ہے علم کو، نور ریپرزینٹ کرتا ہے خوشی کو، نور ریپرزینٹ کرتا ہے آگہی کو، نور ریپرزینٹ کرتا ہے امید کو، مستقبل کو، اچھائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمان کا نور۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ جو ایمان لے آئے، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ ولی کے معنی دوست، سربراہ، رہنما، سرپرست، والی، وارث جس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب پروردگار آپ کا ولی بن جائے، صرف اس شرط پر کہ آپ ایمان لے آئیں، تو سوچیں کہ وہ ایمان کتنا ضروری ہے اور سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے بار بار بات کی کربلا کی درس کا، جو
ایام ابھی ختم ہوئے، لیکن وہ غم جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کیونکہ وہ غم ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ہستی، وہ لسان مبارک جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ بے شک یہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وحی ہے۔ اس مبارک وحی بیان کرنے والی زبان سے، لسان سے ہمیں یہ پیغام ملا اِنَّا لِقُتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبَرَّدْ أَبَدًا، کہ قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایسی گرمی پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو جو گرمی تا قیامت ٹھنڈی ہونے والی نہیں، اس کو ہم 2-2.5 مہینوں پر محیط نہیں کر سکتے۔ یہ غم مومن کے دل کا حصہ ہے، اور دعا گو ہے کہ آنے والی نسلوں میں یہی غم ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں کو اسی طرح سے حرارت سے بھرے رکھے، تاکہ وہ مومن کے درجے پہ پہنچ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق۔ تو اس مکتب حسینی سے بھی ہمیں لا الہ الا اللہ کا درس ملتا ہے، پتہ چلتا ہے ایمان کیا ہے عزیزان کرام۔ کیونکہ جو آیت ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ولی ہے، اللہ سرپرست ہے۔ جب اللہ ولی بن جائے، وہ جو خالق کل ہے، مالک کل ہے، لہ الخلق و لہ الامر، جو خلق بھی کرتا ہے، امر بھی کرتا ہے، جب حرف کن کہہ دیتا ہے تو امر ہو جاتا ہے، وہ جو ہر شے کا خالق ہے، وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، وہ جو مارنے والا ہے، وہ جو رزق دینے والا ہے، جو پالنے والا ہے، وہ جس نے انسان کو سماعت دی، بصارت دی، کیا کیا نعمتیں دی۔ بار بار قرآن میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ پروردگار جب ولی بن جائے، جب دوست بن جائے، جب سرپرست بن جائے، وارث بن جائے، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی جب وہ وعدہ کر لے کہ تمہیں اندھیروں سے، ظلمات سے، تاریکی سے روشنی کی طرف، نور کی طرف لے آؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ خود ہے زمین و آسمان کا نور۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف بندے کو لے آئے گا اگر جب بندہ ایمان لے آئے۔ عزیزان گرامی، اس ایمان کی کیا کیا برکات ہیں کہ جو انسان کو حیات جاودانی دے دیتی ہیں۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں، زیارت عاشوراء میں ہم ان ارواح پر بھی سلام بھیجتے ہیں رہتی دنیا تک، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے بقا کی منزل پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، انہیں گمان بھی نہ کرو، یعنی شائبہ بھی نہ لاؤ، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ کہا کہ نہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کی جناب سے رزق پاتے ہیں۔ یعنی جسم چاہے ظاہری طور پہ سامنے نہیں، لیکن وہ زندہ ہے، روح زندہ ہے۔ جیسے ایک بہت مشہور مصرع ہے بابا بلے شاہ کا، جو ولی اللہ کی منزل پر فائز ہیں، فرماتے ہیں اے بلیا اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، کہ بلے شاہ میں نے مرنا نہیں ہے، جو قبر میں پڑا ہے، گور میں پڑا ہے، وہ کوئی اور ہے۔ تو یہ جو روح کی جاودانی ہے، اس کو جو مولا نے کہا دوسروں کو کھانا کھلانا روح کی غذا، پھر مولا نے کہا جس طرح بدن کو، جسم کو پانی پاک کرتا ہے، آنسو نفس کو پاک کرتے ہیں، اور کہا عشق جو ہے وہ روح کو پاک کرتا ہے۔ اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عظیم ترین شہادت سے لا الہ الا اللہ کا سبق ملتا ہے کہ ایمان ہے کیا، عشق الہی تو ہے ہی۔ مولا نے جب کربلا میں پہنچے تو کہا یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے۔ تو عشق الہی کی تو معراج ہمیں دکھا دی امام حسین علیہ السلام نے، سجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کی قربانی، اپنے گھر کی قربانی، اپنی بہنوں، بیٹیوں، اہل حرم کا بے پردہ ہونا، تمام بنو ہاشم کے جوانوں کا شہید کر دیا جانا، بھوکے پیاسے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنا، یہ امام حسین علیہ السلام نے وہ الٹیمیٹ سیکریفائس تو ہمیں دکھا دیا، لیکن یہ بھی بتلا دیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں، نہ دنیا کا کوئی رشتہ، نہ دولت، نہ دنیا کی کوئی حکومت، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو ایمان کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو
بار بار مکتبہ حسینی، درسگاہ حسینی سے رجوع کرنا ہوگا عزیزان گرامی. اور ہمیں یہ دکھا دیا مولا نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز پر حاوی ہے. اہل بیت علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، پانچویں امام امام باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اور اللہ ایسے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہم ہو جاتا ہے. اور مولا نے ایک اور قول میں بڑا واضح کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے سورج اور سورج کی کرن. کتنی خوبصورت بات ہے اگر سمجھنے پہ آئے. سورج کی کرن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سورج کو انسان نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتا، اس کی تاب نہیں لا سکتا، لیکن سورج کی کرنوں کو دیکھ سکتا ہے. سورج کی کرنیں ہی ہیں جو سورج کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں. تو مظہر خدا ہیں، یہ حجت خدا ہیں. جیسے قول امام معصوم علیہ السلام ہے کہ اگر وقت کا امام نہ ہو، جو کلو شیئن احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا حصار امام مبین میں ہے. تو امام معصوم علیہ السلام کا قول ہے، یعنی جب امام معصوم کہا جائے تو ایک سے زیادہ اماموں سے اس کو روایت کیا گیا ہے. اور اولنا محمد و آخرنا محمد کی روایت کے مطابق جو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی پہلے امام مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول ہوگا. اسی لیے مولا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. جو قول پہلے امام سے ملے گا وہی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے قول سے آپ کو وہی ہدایت ملے گی. کوئی فرق نہیں نہ قرآن میں اور نہ ان معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں، کیونکہ یہ قرآن خاموش ہے، قرآن صامت ہے، اور یہ قرآن ناطق ہے، بولتا قرآن ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت ہے کہ اس نے اپنے نور کو انسانی شبیہ میں ہم خاکساروں کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ یہ ہمیں دکھلا سکیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا کا ہر آرام، ہر رشتہ، ہر آسائش قربان کر دی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ ہوتا کیا ہے ان ہستیوں نے اپنی اسوہ حسنہ سے ہمیں بتایا. اور یہ حجت خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح تھکن کے باوجود کس طرح اپنے بال بچوں کی معاش کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے لیے اٹھا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، مشقت کی جاتی ہے، رزق حلال کمایا جاتا ہے. کس طرح اولاد سے محبت کے ساتھ باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے ترجیح دی جاتی ہے، کس طرح سے اللہ کی راہ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاد کیا جاتا ہے. کس طرح سے جب اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا وقت آئے تو امام حسین علیہ السلام جو نماز شب میں ایسی بیٹی کی دعا مانگتے ہیں سکینہ کہ پروردگار ایسی بیٹی دے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر رہ سکے، اور جب تو مجھے اپنی بارگاہ میں شہید ہونے کے لیے بلائے تو میں روتا تڑپتا چھوڑ کے اسے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. عزیزان گرامی، ان ہستیوں نے بتلایا کہ اپنی جان تک کس طرح، اپنے پیاروں کی جان کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ ہستیاں معصوم ہیں، اور بے شک قرآن نے واضح کیا، آیت تطہیر میں بتایا کہ ہر طرح کا رجس ان سے دور ہے، کوئی خطا نہیں کر سکتی، انفیلیبلز ہیں، تو ہم کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، انسان کو رول ماڈلز چاہیے. آج کے دور میں دیکھیں سپر ہیروز کی موویز ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو اسلام نے ہمیں سپر ہیروز دی ہیں. یہ ہمارے ایمان کو گرمانے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو انسانی شکل میں بھیجا. ہمارے پاس تو اصل کے حقیقی سپر ہیروز موجود ہیں کہ جو حق کے لیے، سچ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہے، حق ہے، سچ ہے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. عزیزان گرامی، اور آج کے دور میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایمان کی. اور ایمان کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے جب ان ہستیوں کو دیکھا جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ معصومین ہیں تو ہم کیوں کر فالو کر سکتے ہیں ان کو. آپ دیکھیے ان اصحاب کی طرف، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ زیارت عاشوراء میں ان اصحاب کو جو زہیر بن کین ہے، چاہے حضرت حر ہے، چاہے حبیب ابن مظاہر ہیں، جو معصومین تو نہیں تھے لیکن ان کا درجہ ایسا بلند ہوا، اس ایک لمحے کی قربانی، اس ایک لمحے کا وہ فیصلہ جو حضرت حر کو حر علیہ السلام بنا دیتا ہے، ظلمات سے، اندھیرے سے، تاریکی سے روشنی، نور، اجالے کی طرف لے آتا ہے.
شجرہ خبیثہ کی پیروی سے شجرہ طیبہ کی طرف لے آتا ہے، جہنم سے یزیدیوں کی فوج سے نار سے نور کی طرف لے آتا ہے، جہنم سے جنت کی طرف لے آتا ہے، یزیدی فوج کی طرف سے حسینی فوج کی طرف لے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ ایک چوائس، وہ ایک فیصلہ، وہ ایک انتخاب کس طرح ان ہستیوں کو تا قیامت سلام کا، تہنیت کا حقدار بنا دیتا ہے کہ جہاں جہاں امام حسین علیہ مقام علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، وہ درود و سلام عزیزان گرامی جو اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے، وہ عبادت ہے واحد۔ سورہ کوثر کی تفسیر کہ قرآن نے کہا اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ سورہ کوثر کی تفسیر ہے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ وہ درود و سلام جن ہستیوں پہ جائے، تو ایسی ہستیاں جنہوں نے اس وقت اپنے اہل و عیال کی، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حسینیت کا ساتھ دیا، یزیدی فوج کا مقابلہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت حتمی ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقی زندگی کو ترجیح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ اسی لیے کہا الحیات الدنیا لعبم و لہو، یہ دنیا کی جو زندگی ہے تو کھیل کود ہے، اور قرآن میں جہاں ذکر کیا ہے ابدی زندگی کا، آخرت کی بعد کی زندگی کا، تو کہا ہم فیہا خالدون، چاہے جنت کا ذکر ہو، دوزخ کا ذکر ہو، اصحاب النار یعنی جہنم والوں کا ذکر ہو، کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جیسے اسی آیہ مبارکہ میں جہاں یہ کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من ظلمات الی النور والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں جو کفر کرنے والے ان کے اولیاء، ان کے دوست، ان کے سرپرست طاغوت یعنی شیاطین ہیں، اور وہ لے جائیں گے انہیں نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف۔ اور پھر کہا اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے کہ جو قیامت کے بعد کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جب اس کی طرف نظر ہو تو پھر اس دنیا کی صعوبتیں، جیسے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انسان اس دنیا کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، چھوٹی سی مثال ہے، اپنے صبح کی نیند قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھ دیتا ہے فجر کی نماز کے لیے، یعنی وہ انتخاب کرتا ہے اپنی روحانی بالیدگی کا، انتخاب کرتا ہے اپنی روح کی افزائش کا، انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کرنے کا، سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا، اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے، اپنی نیند کو ترجیح نہیں دیتا، اپنی جسمانی آرام کو ترجیح نہیں دیتا۔ چھوٹی سی مثال ہے، تو اس وقت وہ اپنی اخروی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ حرام مال کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، واللہ خیر الرازقین، بے شک وہ بہترین رزق دینے والا ہے، جب ایمان ہو جائے اس پہ تو پھر پازیٹیو تھنکنگ خود بخود آ جاتی ہے، اور گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری آ جاتی ہے۔ مثبت سوچ اور شکر گزاری، یہ دونوں فیتھ ایمان سے ہی حاصل ہو سکتی، اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم جو بھی گناہ کر لو، قرآن کے الفاظ ہیں، میں بخش دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں۔ کہا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اور دوسرا کفر کا جو روپ قرآن میں بار بار بیان کیا گیا، کفران نعمت، بار بار شکر گزاری کا حکم دیا۔ عزیزان گرامی، ہر انسان، اگر آپ دیکھیے اس دور میں جب ہم مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، جب نفسا نفسی کا دور ہے، بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر، ہر انسان ایمبیشس بننا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے سٹیٹس کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق میں بی بی کا وہ قول، بی بی نے کہا تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس قول پہ غور کریں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ پورا کا پورا دین بی بی نے اس ایک کنسائز، جامع
خطبہ فدق میں بیان کر دیا ہے، توحید بیان کی، رسالت بیان کی، امامت بیان کی، اصول دین فروع دین کا مطلب بتا دیا، کہا کہ نماز کس لیے فرض کی گئی، تکبر کی کثافت کو تمہارے دلوں سے صاف کرے۔ کتنے واضح الفاظ میں بی بی نے بتا دیا، روح بتا دی عبادت کی کیا ہے، زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، کہ مال کو تمہارے نفس کو پاک کرے۔ عزیزان گرامی، بی بی نے کہا سب کو دیا اور سب کچھ دیا۔ اب سوچئے ہر انسان جس سے پوچھے کوئی نہ کوئی شکایت ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، اولاد ہے 5 بچوں میں سے 4 بہت اچھے ہیں، ایک سیٹل نہیں ہے تو اس کی ناشکری ہے، سب کچھ ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، نہیں دوسرے کے پاس بڑا گھر ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن نہیں ہمارے ساتھ وہ چیز نہیں ملی، ہمیں کوئی بھی چیز، تو یہ ناشکری ہی تو ہے۔ اور بی بی کیا فرماتی ہیں، وہ بی بی جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر اپنے بچوں کو پالا، وہ بی بی جنہیں جوانی میں شہید کر دیا گیا، وہ بی بی جنہوں نے کہا کہ میرے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد مجھ پہ اتنے ستم ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ بی بی کہتی ہیں سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ اس کا مطلب کیا سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی ہر انسان کو، جیسے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ذہانتوں کے لیول کے لحاظ سے بھی تمہارا حساب ہوگا، وہ اللہ یا لطیف ہو تو وہ ہے باریک بین، انسان تو دوسرے انسان کا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے، تم جنتی، تم دوزخی، تم کافر، تم نہیں، لیکن وہ پروردگار خود حساب کتاب کرنے والا ہے۔ کیسے؟ بی بی نے کہا سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ اب ظاہری طور پہ تو کوئی کہے گا مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے اولاد میں سے یہ نعمت نہیں ملی، مجھے فلاں کا سکھ نہیں ملا، مجھے شریک حیات کا سکھ نہیں مل سکا، مجھے گھر نہیں ملا، مجھے دولت نہیں ملی، مجھے عیش و آرام نہیں ملا۔ کچھ ایسے بھی ہیں بیچارے ہاتھ اور پاؤں یا آنکھ سے معذور ہے، وہ کہیں گے ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ بی بی کہتی ہیں سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر انڈیویجول کو وہ سب کچھ دیا گیا جو اس کی آخری اخروی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، ہم فیہا خالدون والی زندگی جو ہے، اس کے لیے زاد راہ فراہم کرنے میں اس کا مددگار ہو سکے۔ یعنی یہ دنیا جو ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، 100 سال 200 سال ایسے پلک جھپکتے ہی گزر جاتی ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، یا پتہ ہی نہیں چلا اور زندگی گزر گئی۔ اس زندگی کی طرف سوچئے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا زاد راہ اکٹھا کرنے کے لیے جو کچھ بھی تمہیں پروردگار نے دیا، تمہیں روح پھونکی تو اس قابل بنایا، اتنی نعمتیں دیں۔ بی بی نے کہا اتنی نعمتیں دیں کہ تم شعور ہی نہیں کر سکتے، تم ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت تو ہدایت ہے، ہم تو ادراک ہی نہیں کر سکتے اللہ پروردگار کے کرم کا، اور 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کا۔ کہا اتنی نعمتیں دی کہ تم اس کا ادراک، شعور ہی نہیں رکھتے ان نعمتوں کا، کہ ہم تو شعور ہی نہیں رکھتے۔ وہ جن کے اوپر اتنے مصائب ٹوٹے، جن کا لقب غیرت اللہ ہے، امام سید سجاد علیہ السلام، عابد بیمار علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ میں اے پروردگار تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تیرا شکر ادا کرنے پہ مجھ پہ ایک اور شکر واجب ہو جاتا۔ یاد رکھیے گا یہ 2 اقوال، سب کو دیا، بی بی کہتی ہیں سب کچھ دیا، اس پروردگار نے سب کو دیا، سب کچھ دیا، تو جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اس میں سے بھی نعمتوں کا شعور ہی نہیں رکھتے، ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ تو اور امام سجاد علیہ السلام، جتنے مصائب مولا پہ ٹوٹے ہیں، بابا کو بھوکا پیاسا شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو بھوکا پیاسا شہید ہوتے دیکھا، 6 مہینے کے بھائی کا سر نیزے پہ بلند، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جیسے شبیہ مصطفیٰ کو شہید ہوتے دیکھا، چچا عباس علمدار کے بازو شہید ہوتے ہوئے دیکھے، خود بیماری میں کچھ کر نہیں سکتے کہ بی بی سکینہ علیہ السلام کا ہاتھ کنیزی میں مانگتے ہوئے کسی کو سنا، سر نیزوں پہ بلند ہے، خود بیڑیاں ہے، توق ہے، گلے میں بھاری توق ہے، بیبیوں کے اہل حرم کے رسول زادیوں کے سر چادروں کے بغیر دیکھے، ان کو قید دیکھا، بازاروں درباروں میں در در پھرائے جاتے دیکھا، پھر بھی امام کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا شکر کیسے کروں، ایک شکر کروں تو ایک اور شکر واجب، اس شکر ادا کرنے پہ شکر واجب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
ایسے ہی نہیں، ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شبیہ میں بھیجا ہمارے لیے مشعل راہ بن، کہ یہ ہستیاں اس حالت میں اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی محبت، اس کے عشق کا اظہار کرتی ہیں، اقرار کرتی ہیں، اور اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اسی لیے قرآن میں کہا کہ جزا کے طور پہ انہیں جنت دی گئی، جزا کے طور پہ یہ جنت کے مالک ہیں۔ عزیزان گرامی، ان ہستیوں کی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مقام ہے کہ وہ شکر گزاری کس حالت میں کرتے ہیں۔ جو عام انسانوں ہم پہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں۔ جب ہم ان ہستیوں کی آزمائشوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کی اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی کریمی پر، اللہ تعالیٰ کی رحیمی پر ان کی شکر گزاری کو دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ پھر کہا قرآن میں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہم انسانوں کے لیے، ہم خاکساروں کے لیے تو بہت چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں عزیزان کرام۔ صرف کہا مومن کی دو حالتیں، یا صبر یا شکر۔ اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے، حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ اور کہا کہ اگر تم پریشانی میں بھی صبر کرو، شکر کرو، تو وہ پریشانی نعمت میں بدل جاتی ہے۔ مقصد آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اپنے ایمان کو، اس کی ربوبیت پر، اس کی رحیمی پر، اس کی شان کریمی پر اپنے ایمان کو آپ نے متزلزل نہیں ہونے دے۔ آپ کا اصل آبجیکٹو، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر حالت میں آپ حالت ایمان پہ رہیں۔ سے پروردگار کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کا صبر کا امتحان ہے، لیکن شکر کا امتحان ہر ایک کا ہے۔ کیونکہ جب امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار تیرا شکر کیسے ادا کروں، ایک شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا، یعنی جو تکالیف، جو آزمائشیں ہیں وہ بھی شکر کے قابل ہیں کہ پروردگار عالم نے موقع دیا اپنے وحدانیت پر، اپنے ایمان پر قائم رہنے کا ان آزمائشوں کے دوران، اور توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی امید وابستہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ کہا وہ مایوسی کفر ہے کہ بس جو بھی گناہ کر لو میں بخش دوں گا، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اتنی نعمت ہے یہ ہدایت کہ جس کو یہ ہدایت مل گئی اس کو زندگی اور آخرت دونوں کی سرخروئی مل گئی، زندگی گزارنے کا سلیقہ آ گیا، طریقہ آ گیا، کیونکہ شکر گزاری آ گئی، گریٹیٹیوڈ آ گیا، اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ گیا۔ یعنی اس زندگی کو کس طرح سے جو ہمیشہ رہے گی، اس کی سرخروئی، اس کی خوشگواری کیسے انشور کرنی ہے اس زندگی میں اچھے عمال کر کے۔ اور یہ جو ایمان ہے، جب ہم اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو پھر یہاں جو ناانصافی بھی ہو، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ کسی کی نیکی رائے گا نہیں جائے گی، کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم ہو تو اس کا حساب کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، جب آخرت کی زندگی سامنے ہو تو پھر انسان کو اس دنیا کی کمی بیشی تکلیف نہیں دیتی، اور وہ اس دنیا کی کسی چیز کے کھونے پر ملال نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں انہیں نہ غم ہے نہ حزن ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں نہ للہ و انا الیہ راجعون، ان کے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کی طرف ہی واپس ہے۔ سب سے بڑھ کے اللہ کے سامنے خود حاضر ہونے پر ایمان ہے کہ ہم نے اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو نعمتیں ہیں، جو دنیاوی بلونگنگز ہیں، پوزیشنز ہیں، سب پروردگار کی ہی دی ہیں۔ تو جب ایمان پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، دل میں الہ اپنی انا نہیں ہونی چاہیے، اپنا غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، دل میں جو الہ ہے وہ دولت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر لالچ نہیں ہوگا۔ جیسے
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی 3 بنیادیں، ہم ضد سے پہچانتے نا چیزوں کو، کفر سے بچ جائیں گے تو ایمان مل جائے گا، مومن ہو جائیں گے، کافر نہیں ہوں۔ کہا کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ۔ حسد بھی تبھی، حسد کیا ہے؟ یہ سمجھنا کہ مجھے کم ملا، کسی اور کو زیادہ ملا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں گے، اس کی دی ہوئی تقسیم پر راضی ہوں گے، اس نے قرآن میں کہا کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی پر فضیلت دی رزق میں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، کہا کہ جن کو زیادہ دیا وہ ان کو لوٹاتے کیوں نہیں، جن کو کم، یہ نہیں کہا دیتے کیوں نہیں، کہا لوٹاتے کیوں نہیں، کہ کسی اور کا حق تمہیں دے دیا گیا اسے لوٹاتے کیوں نہیں۔ تو جسے زیادہ وافر رزق دیا اس کا بھی حساب ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ سب کچھ جو دیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھتا ہے یا اپنی ملکیت، چاہے وہ اولاد ہو، کیا ان کو اپنی زندگی، اپنے بڑھاپے کے لیے آسانی کا باعث سمجھتا ہے، یا اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چل سکے۔ تو پھر پتہ چل جائے گا کہ الہ کیا اپنی ذات ہے، اپنا آرام ہے، یا الہ پروردگار ہے۔ جیسے بی بی زینب علیہ السلام عالم طفلی میں، زینب باپ کی زینت، بابا کی زینت، خطیب منبر سلونی، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، شہید گواہ رسالت، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، جن کے بارے میں سورہ رعد میں آیت 43 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر یہ مشرکین آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تو نہ صحیح، انہیں کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا ہے۔ ایسے بابا جان، ایسے والد کی زینت بی بی زینب علیہ السلام کے نام کا مطلب، جب عالم طفلی میں پوچھتی ہیں بابا جان کہ آپ کو ہم سے، اپنی اولاد سے محبت ہے؟ قالا نام اولادنا اکبارنا، کہا ہاں بیٹا میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ آپ نے کہا بابا جان ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مومن کے دل میں 2 محبتیں جمع ہوں، محبت تو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اور اولاد کی طرف تو محض نظر شفقت و کرم ہونی چاہیے۔ توحید کے گواہ رسالت کی بیٹی بابا جان کی زینت، واقعی یہ الفاظ بی بی کو زیب دیتے تھے۔ اسی لیے بی بی نے گواہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا کردار اتنی خوش اسلوبی سے نبھایا کہ رہتی دنیا تک مجلس حسین کی بنیاد رکھتی بی بی نے۔ اور اسی مجلس حسین کی برکت ہے عزیزان گرامی کہ دین اور دنیا پتہ چلتا ہے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، ترجیحات کیا ہونی چاہیے، حق کا ساتھ دینا، ترجیح کیا ہونی چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، چاہے کتنی ہی صعوبتیں کیوں نہ ہوں۔ اور اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ سچ۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بولو چاہے وہ تمہیں ہلاک ہی کیوں نہ کر دے، جھوٹ سے بچو چاہے وہ تمہیں بچا ہی کیوں نہ لے، جتنا ہی آرام اور آسانی کیوں نہ پہنچائے۔ عزیزان گرامی اگر یہ ایک سبق ہم سیکھ لیں، سچ کی پیروی کرنا، سچ بولنا۔ ہر کوئی کہتا ہے میری دعائیں قبول ہونے کا کوئی طریقہ بتائیں، دعا مستجاب ہونے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے سمپل مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا اس کی غلطی سے کہی ہوئی بات بھی سچ ہو جاتی ہے۔ تو سچ کو اپنا شیوا بنا لیں۔ جب سچ کو شیوا بنا لیں گے تو وہ قصہ جو بچپن میں پڑھا آپ سب نے بھی شاید سنا ہوگا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں، ہر برائی ہے، میں ہر طرح کا گناہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بس ایک وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو۔ وہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا یہ تو آسان ہے، بس ایک جھوٹ ہی نہیں بولنا۔ جب واپس کیا اب اس نے جو گناہ کرنے کا سوچا، چوری کرنے کا سوچا، کوئی اور غلط کام کرنے کا سوچا، کہا یہ میں کر تو لوں، منع تو نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا وہ پوچھیں گے تو اعتراف کرنا پڑے گا یا دوسرے لوگوں کو بتانا پڑے گا، تو how will I get away with it؟ بھئی یہی بات ہے نا، جھوٹ سے آپ ہر برائی پہ پردہ ڈال دیں۔ یہ سوچ کے وہ ہر گناہ سے بچتا رہا، ہر گناہ سے بچتا رہا، ہر گناہ سے بچ گیا۔ اسی لیے
صرف ایک سچ کا دامن تھام لینا ہی آپ کو ہر گناہ سے بچا سکتا ہے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دو اور اس کمرے کو تالا لگا دو، تو اس کی جو چابی ہے، اس کی جو کنجی ہے، وہ جھوٹ ہے۔ ہر برائی کو انسان چھپاتا ہے جھوٹ کے ذریعے۔ تو اگر سچ بولنے والے بن جائے، کلمہ حق صرف زبان سے جاری کریں، تو پھر دل صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہو جائے گا تو یہ دل اس پروردگار کا گھر بن جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، غم حسین کی حرارت اس میں خود بخود آ جائے گی، لیکن اس دل کا صاف ہونا شرط ہے، اور اس کے لیے جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا ہوگا، سچ کو فطرت عادت کا حصہ بنانا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آج کے دور میں، جبکہ ایک مادیت پرستی کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، مٹیریلزم کا دور ہے، کنزیومرزم کا دور ہے، تو اس میں آخر فیتھ کی کیا جگہ، ایمان کی کیا جگہ ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ، ویسے تو ہر دور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور یہ قرآن جو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر خوش کو تر کا بیان ہے، ہر زمانے کے لیے ہدایت، اور اسی لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا سلسلہ ہادی کو رکھا، حجت خدا کو رکھا، تاکہ تمہارے لیے ہادی موجود ہو، تاکہ تم اس قرآن کو خود سے انٹرپریٹ کر کے غلط مطلب نہ لے سکو، تاکہ وہ لوگ جو اقتدار کا بت دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں اور اوپر سے منافق، اندر سے منافق ہے اور اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں تم رستے سے نہ بھٹک جاؤ، جیسے بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارا رہنما چنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، اگر تم خدا کے چنے ہوئے رہنما ابو الحسن مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو اپنا رہنما بنا کے رکھتے، تو نہ تمہیں تھکن ہوتی، نہ تمہیں تاخیر ہوتی، تم سبک رفتاری کے ساتھ ہنستے ہنستے حوض کوثر پہ جا پہنچتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو بھیجا، تاکہ انسان کا ایمان مضبوط رہے۔ جب ایک دفعہ ایمان کی طاقت، ایمان کی دولت مل جائے، تو پھر اللہ سرپرست بن جاتا ہے، اللہ ولی بن جاتا ہے، وہ خود بخود اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے، اپنی طرف لے آتا ہے، اور جب نور کی طرف لے آئے پھر عشق الہی انسان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، پھر نہ انسان کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ غزن ہوتا ہے، پھر شکر گزاری اس کو بہت آسان لگتی ہے، اور شکر گزاری کا وہ مقام حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے جو ہمارے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ظاہر کیا۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام نے اتنے مصائب سہنے کے باوجود کہا ہے، پروردگار میں تیرا شکر کیوں کر ادا کر سکتا ہوں کہ تیرا شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کے تمام ادوار سے لے کر آج کے دور تک، اور آج کے نفسا نفسی کے، ٹیکنالوجی کے، ماڈرنائزیشن کے اور آئسولیشن کے اس دور میں، تو پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے ایمان کی، ضرورت ہے اپنے فیتھ کی حفاظت کرنے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی، یاد رکھنے کی کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ حتیٰ کہ انسانی رشتے بھی، مولا کائنات مولا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اپنے رب کی جناب میں، اس کی خدمت میں ایسے رہو کہ جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے رہتا ہے، لیکن دنیا میں اور کسی کے سامنے ایسے نہ رہو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب اسے یقین ہو جائے، جیسے کسی نے پوچھا مولا کائنات مولا علیہ السلام، کہا کہ رزق تو ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رزق کا ضامن وہ ہے۔ پوچھا کسی نے کہ کوئی گھر میں بند ہو جائے مولا تو اسے رزق کیسے ملے گا؟ آپ نے کہا جیسے موت اس کے پاس آئے گی اسی طرح رزق بھی آئے گا۔ جب رازق پروردگار ہے، اس کے رزاق ہونے، بہترین رازق ہونے پر ایمان ہو، تو پھر انسان حرام کی طرف نہیں جائے گا، پھر انسان کسی انسان کے لیے غلط صحیح کی پہچان فراموش نہیں کرے گا کہ جو اس کو رزق پرووائڈ کرنے کی کا لالچ دے۔ پھر انسان یہ جانے گا، یہ مانے گا اور یہ پریکٹس کرے گا کہ پالنے والے وہی ذات ہے، پالنے والی جو اسے پیدا کرنے والی ہے۔
اور وہ ایک ہی ہے، وہ الہ، وہ معبود، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے پھر یہ تمام بت پاش پاش ہو جائیں گے، چاہے وہ انا کا بت ہو، اپنی ذات کا بت ہو، تکبر کا ہو، دولت کا ہو، لالچ کا ہو، دنیاوی رشتوں کا ہو، دنیاوی اقتدار کا ہو. یا اللہ دعا گو ہیں کہ ہمیں ایمان کی منزل پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم جھوٹ سے بچ سکیں، ہم سچ بولیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم مکتبہ حسینی سے فیضیاب ہوتے رہیں. ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں غم حسین کی حرارت کو قائم و دائم رکھ. یا اللہ جو جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں بہترین، آسان، طیب، پاک رزق فراہم کر. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر دے، اپنا گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو. یا اللہ جو اولاد کے خواہاں ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے واسطے انہیں ایمان صالح پر قائم رہنے والی اولاد عطا فرما. غم حسین کو دل میں اجاگر کرنے والی اولاد عطا فرما. یا اللہ جو قید ہیں بیمار کربلا کی اور بی بی سکینہ علیہ السلام کی زندان کی قید کا واسطہ انہیں جلد از جلد رہائی نصیب ہو. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں جلد از جلد شفائے کلی نصیب ہو. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. جو بھی ناظرین اس پروگرام میں شامل ہوئے کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. یا اللہ جو جو دلی حاجات تو علیم بذات الصدور ہے، موجود ہے ناظرین کے دلوں میں، جو اس نشست میں شامل ہوئے، اس تقریر میں شامل ہوئے، اس پروگرام میں شامل ہوئے، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لعنت اللہ علی قوم الظالمین.